یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 1 ستمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ یہ فریبی ریاست جب منہ کی کھاتی ہے تو جعلی مقابلوں میں نہتے جبری لاپتہ افراد کو قتل کرتی ہے۔ کوئٹہ میں جبری گمشدگیوں کے خلاف مظاہرے سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا خطاب۔ نوشکی سے جبری گمشدگی کا نشانہ بننے والے آصف اور رشید کے عدم بازیابی اور جبری گمشدگی کو 6 سال مکمل ہونے پر کوئٹہ میں ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ خاران لاپتہ شہزاد محبوب بلوچ کی عدم بازیابی خلاف لواحقین کی احتجاجی ریلی۔ پاکستانی فورسز ہاتھوں 13 سالہ بچہ جبری لاپتہ۔ خاران چیف چوک پر پاکستانی فورسز پر بم حملہ، فورسز کی فائرنگ، 2 راہگیر زخمی ہو گئے۔ تربت ایئرپورٹ چوک پر پاکستانی فورسز کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ مستونگ کے علاقہ تلخ کاوی میں واقع ایف سی چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا راکٹ لانچروں سے حملہ۔ بلوچستان کے بلوچ نوجوان مظلوموں کو نہیں، ان لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ضرور رلائیں جنہوں نے بلوچ ماؤں بہنوں کو رلایا ہے، سردار اختر جان مینگل۔ بلوچستان کے نوجوان جمہوریت اور وفاق سے دور نکل چکے ہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ۔ کسی کرنل کو گوادر کی نمائندگی کی اجازت نہیں، فیصلہ ہم کریں گے، مولانا ہدایت الرحمان کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس۔ بلوچستان میں لاشیں گرانا، نام 4 شیڈول میں ڈالنا، آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانا کسی مسئلے کا حل نہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی۔ جبری گمشدگی کے عالمی دن کے موقع پر بھی لواحقین اپنے پیاروں کی مسخ شدہ نعشوں کو دفنا رہے ہیں۔ این ڈی پی چیئرمین بحیر کا نام 4 شیڈول میں شامل کرنا ریاستی اداروں کی بوکھلاہٹ کا منہ کھولتا ثبوت ہے، بی ایس او پنجاب۔ مستونگ اور خاران حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، بی ایل اے۔ بلوچستان کا مسئلہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ قومی اور سیاسی ہے، لشکری رئیسانی۔ گوادر شہید ماحل بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ عزم استحکام فوج کشی ہمارے وسائل پر استعماری قبضہ کے استحکام کا فوج کشی ہے، پشتونخوا میں اب ہرنائی کیچ فائرنگ، دکی شہرک مختلف واقعات میں خاتون سمیت 5 افراد ہلاک۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، دکی، لونی، خضدار، قلعہ عبداللہ، بولان، جھلمگسی سمیت مختلف علاقے زیر آب آ گئے۔ مرچ طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، درجنوں کچے مکانات منہدم، شاہراہ 72 گھنٹوں سے بند۔ خضدار مٹی کے تودے گرنے اور پل ٹوٹنے کی وجہ سے سندھ شاہراہ آمد رفت کے لیے معطل، درجنوں مسافر پھنس گئے۔ بلوچستان پاکستانی فوج نے جیرک بارڈر پر مزدوری کرنے والے 13 سالہ شاہ سوار ولد شہید حسین عرف چیسل کو غیر قانونی حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ لواحقین نے کہا ہے کہ وہ اپنے والد کے شہادت کے بعد مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، ان کا کسی سیاسی سماجی تنظیم سے تعلق نہیں تھا۔ اگر اس پر کوئی الزام تھا تو انہیں پولیس باقاعدہ قانونی طریقے سے آ کر تفتیش کے لیے لے جاتا، ہم خود تعاون کرتے۔ اس طرح ایک معصوم بچے کو اپنے آپ کو ریاست کہنے والے ملک کے ریگولر فوج غنڈہ گردی سے اغوا کر کے لاپتہ کریں تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 29 اگست کو شام 7 بجے سرمچاروں نے مستونگ کے علاقہ تلخ کاوی میں واقع ایف سی کیمپ پر راکٹ لانچروں اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ راکٹ کے گولے کیمپ کے اندر گرے جس سے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ایک اور کارروائی میں آج دوپہر 2 بجے سرمچاروں نے خاران بازار میں چیف چوک کے قریب قابض پاکستانی فورسز کی قافلے کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا جس سے دشمن کا ایک اہلکار ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے علاقہ ہرنائی شہر میں ذاتی رنجش پر فائرنگ کر کے چچا زاد بھائی نے اپنے ہی چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ مقتول نے چند سال پہلے اپنے چچا زاد بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ کیچ تمب میں فائرنگ سے مریم نامی خاتون ہلاک ہو گئیں۔ دوسری جانب دکی کے علاقہ انبار ندی میں بہہ جانے والے عبدالقادر ناصر نامی شخص کی نعش نکال لی گئی ہے۔
शहर कोयलकान में ट्राली की रस्सी टूटने से हजरत अली वलद हाजी असमतुल्लाह सिकने तो बचकजई नामी शख्स हलाक हुआ। लोहरालाई में 16 साल नौजवान ने गले में फंदा डालकर खुदकशी कर ली, ताहम खुदकशी के वजूहात मालूम नहीं हो सके हैं।